आदाब नाज़रीन, जी सलाम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। जी सलाम ने नया प्रोग्राम शुरू किया है, एक ऐसा प्रोग्राम जहां ना कोई बहस होगी, ना शोर शराबा होगा। यहां सिर्फ आपके सरोकार की बात होगी, वो मुद्दे होंगे जो आपके लिए मायने रखते हैं, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, जिसके बारे में आप सुनना चाहते हैं। बुलाएंगे वो माहिरीन जिनकी राय आपके लिए मायने रखती है। जाने अपनी और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के इस प्रोग्राम की। उसने अपनी सोई किस्मत और खो चुकी शख्सियत को वापस हासिल करने के लिए तारिक अहमद डार ने 12 साल इंतजार किया और इन 12 सालों में तमाम मायूसियों के बीच और उम्मीद की लौ बुझने उन्होंने नहीं दी। और इन 12 सालों में की कैद में न जाने कितनी चीखें, कितनी बेचैनियां और कितनी ऐसी लड़ाइयां उन्होंने लड़ी, लेकिन उन्हें हार नहीं मानी। उन्हें पता था कि उनकी जंग इतनी आसान नहीं है। उम्मीद और नाउम्मीदी की कशमकश के बीच, इंसाफ पाने की जद्दोजहद के बीच उन्हें यकीन था कि उनका खुदा उनके साथ इंसाफ जरूर करेगा। और आखिरकार 12 साल के बाद ही सही जीत हुई। उन्हें यकीन जो था वो यकीन उनका कायम रहा और 12 साल के बाद वो बाइज्जत बरी हुए। दो 2005 में दिल्ली में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे, जिसमें 67 लोगों की जान चली गई थी और बड़ी तादाद में लोग जख्मी हुए थे। इन बम धमाकों ने दिल्ली को दहला दिया था और दहल गई थी श्रीनगर में बैठे तारिक अहमद डार की जिंदगी भी। तारिक एक MBA ग्रेजुएट थे जो एक नामी गिरामी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे थे। अपनी बीवी, अपने बच्चे के साथ खुश थे और आने वाले अपने दूसरे बच्चे का इंतजार कर रहे थे। वो डॉक्टर के यहाँ से अपनी अहलिया को चेकअप के बाद लेने जा रहे थे और सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर थे। उन्हें नहीं पता था कि ये 15 मिनट की दूरी उन्हें उनकी फैमिली से 12 साल के लिए जुदा कर देगी। 10 नवंबर 2005 वो दिन जिस दिन तारिक अहमद डार को 4 सिविल यूनिफॉर्म में आए पुलिस वालों ने आंखों और हाथ पैरों पर पट्टी बांधकर किडनैप कर लिया था। हर बेगुनाह की तरह उन्हें भी नहीं पता था कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और उन्हें कहां ले जाया जा रहा है। जब तक तारिक कुछ समझ पाते, जान पाते, उनको बना दिया गया था दिल्ली बम धमाकों का कॉन्स्पिरेटर। तारिक सिर्फ 28 साल के थे, अपनी हसीन मुस्तकबिल के ख्वाब बुन रहे थे। अपने आने वाले बच्चे का इंतजार कर रहे थे। पल भर में एक इंसान ने छीन लिया उनसे वो सब कुछ जिनसे उनका वजूद था। छीन लिया गया उनसे मसरत का हर वो पल और बना दिया गया उन्हें दहशतगर्द। लगा दिया गया उनके माथे पर एक ऐसा कलंक, दे दिया गया उनको ताउम्र का एक ऐसा जख्म जो चाहकर भी नहीं भर पाएगा। लगा दिया गया उनके माथे पर एक ऐसा कलंक जो कभी नहीं मिट पाएगा। दे दिया गया उनको ताउम्र का एक ऐसा जख्म जो कभी नहीं भर पाएगा। कितना जालिम होता है ना ये इंसाफ, जो किसी के बेशकीमती सालों को छीन लेता है और बरसों छीनने के बाद कहता है जाओ तुम बाइज्जत बरी कर दिए जाते हो। क्या ये वाकई में इंसाफ है? क्या उन 12 सालों का एक भी पल कोई इंसाफ, कोई भी अदालत लौटा सकती है तारिक को? 12 साल जो उन्होंने अपने बच्चों, अपनी बीवी से अलग रहकर गुजारे, जो अजियतें उनकी फैमिली और उन्होंने बर्दाश्त की, क्या उसका एक भी लम्हा बदल सकता है इंसाफ? जवाब है नहीं, नहीं और सिर्फ नहीं। तो क्या वाकई में हम इसको इंसाफ कह सकते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट के साथ बुशरा खानम फहद, जी सलाम। तो ये वो सवाल हैं जो लगातार हम पूछ रहे हैं कि ये कैसा इंसाफ है आखिर, जिसके 12 साल जवानी के वो 12 साल बर्बाद कर दिए जाते हैं। तारिक सिर्फ 28 साल के थे और आज वो 40 साल के हैं। 12 साल उन्होंने जेल में गुजारे और 2017 को, नवंबर 2017 को वो बाइज्जत बरी कर दिए गए। लेकिन सवाल यही है कि क्या उनके 12 साल का एक भी पल
क्या उन्हें कोई लौटा सकता है? और जवाब हमें मिलेगा नहीं। और हमारे साथ तारिक अहमद डार खुद श्रीनगर से जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं के पास चलेंगे, उनसे बात करेंगे। और आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे जो टेलीफोन नंबर से लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप भी अगर तारिक साहब से बात करना चाहते हैं, अपने जज्बात, अपने एहसासात को उनके साथ बांटना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और सीधा उनसे बात कर सकते हैं। तारिक साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका जी सलाम में, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमसे इस अहम मौजू पर बात की और आप राजी हुए कि जी सलाम से आप उन दुख, उन तकलीफों को बांटेंगे जो आपने दरअसल उन सालों में जिए थे। मुझे बताइए कि 12 साल आप जेल में रहे, एक ऐसे गुनाह की आपने सजा काटी जिसका आपको इल्म भी नहीं था और जिसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं था। क्या वो 12 साल जो आपने जेल में गुजारे, क्या अभी भी आपको परेशान करते हैं? आपकी जिंदगी को जो अभी आप जी रहे हैं उसको मुतासिर करते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं जी सलाम के तमाम व्यूअर्स को अपनी तरफ से अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ और उनको नई ख्वाहिशात पेश करता हूँ जी। मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने एक मौका फराहम किया जिसके ज़रिए से हम लोगों तक पहुँच पाए और उनको ये बता सकें कि जब कोई आदमी किसी ऐसे जुर्म बेगुनाही में बंद किया जाता है तो वो अकेला आदमी सफ़र नहीं करता, बल्कि उसके साथ सबसे पहले जिस चीज़ का खून होता है वो इंसाफ है, इंसाफ का खून होता है। और उसके बाद एक परसेप्शन बनता है, जो परसेप्शन अल्टीमेटली बहुत आगे तक हमें ले जाता है। जहाँ तक आपके सवाल की बात है जी, 12 साल तो कोई लौटा नहीं सकता। वो मुश्किलात, वो मसाइल, वो तकालीफ जिनसे हमें गुज़रना पड़ा, और हम जब पीछे देखते हैं तो मुझे सिर्फ अपना आप विक्टिम नज़र नहीं आता, मुझे सिर्फ ये नज़र नहीं आता कि मुझे बहुत ज़्यादा जुल्म सहना पड़ा, बल्कि मुझे उन मज़लूमों की भी याद आ जाती है जो इस ब्लास्ट में अपने अजीज़ जाने खो चुके हैं। जब असल लोग कभी भी एजेंसियों ने, जिनकी ये जिम्मेदारी बनती है, जिन पे इतना पैसा खर्च होता है, जिनको इतना बड़ा बजट मिलता है, जब उन्होंने सही लोगों को जो इन ऐसे जराइम में मुलवस होते हैं उनको नहीं पकड़ लिया, तो इसका मतलब ये है उन्होंने सिर्फ हमारे साथ जुल्म नहीं किया, बल्कि उन्होंने जुल्म उनके साथ भी किया जो लोग इंसाफ के मुतलाशी थे, जिनके अजीज़ व अकारिब ऐसे घनावने जुर्म में अपनी जानें खो चुके थे जी। तो मैं उनके लिए भी वैसा ही दर्द महसूस करता हूँ जैसा मैं अपनी फैमिली के लिए महसूस करता हूँ। दुनिया का कोई भी कंपनसेशन मेरे 12 साल को तो नहीं लौटा सकता, ना उन सफरिंग्स को लौटा सकता है जो मेरी फैमिलीज़ पे हुई, मेरे फ्रेंड्स में हुई। इवन जिस कंपनी में मैंने काम किया उनके साथ भी बहुत ज़्यादती हुई, क्योंकि मैं 8 साल से जॉनसन एंड जॉनसन में बहैसियत कश्मीर इंचार्ज काम करता रहा, और इस दौरान मैंने अपनी लेवल पे ईमानदारी से काम किया और अल्लाह ने फजल से भी नवाजा। मैंने 5 कंपटीशनों में हिस्सा लिया ऑल इंडिया लेवल पर, और 5 कंपटीशंस में मुझे ऑल इंडिया नंबर 1 घोषित किया गया। ये और 32 सर्टिफिकेट्स ऑफ मेरिट भी दिए गए। तो उनके जज्बात को भी बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचाई गई जब उनके एक ऐसे एम्प्लॉई को, जो स्टार एम्प्लॉई था, इस तरह जुर्म बेगुनाही में कैद में डाला गया जी। क्या जहन में ये सवाल आता है तारिक साहब कि आखिर आपका कसूर क्या था? क्यों आपको ही टारगेट किया गया? क्यों इसी तरह के नौजवानों को जिनका ब्राइट मुस्तकबिल होता है, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर है, आप MBA थे, कोई टीचर होता है, अपने आने वाले मुस्तकबिल के वो सुनहरे सपने, सुनहरे ख्वाब देख रहे होते हैं, और अचानक सब कुछ चकनाचूर कर दिया जाता है, और इतना ही नहीं, उन्हें ऐसी कैद में डाल दिया जाता है जहां से वापस आने की उम्मीद तक वो खो बैठते हैं। तो क्या जहन में सवाल आता है कि मेरा कसूर क्या था, मुझे क्यों फंसाया गया, और मेरे जैसे नौजवानों का आखिर कसूर क्या है? देखिए, ये सवाल जब मैं शुरू में बंद हुआ था तो बहुत ज़्यादा परेशान करता था मुझे कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि हम लोगों को टारगेट किया जाता है। जब मैं जेल पहुंचा तो मैंने देखा, खुसूसन हैदराबाद, दिल्ली, बॉम्बे, राजस्थान, गुजरात, कई जगहों से मैंने ऐसे मुस्लिम नौजवानों को तिहाड़ में देखा जो पढ़े लिखे थे, ब्राइट फ्यूचर था, बड़े प्रॉमिसिंग यंग मैन थे। तो मेरी एनालिसिस ये है कि हर आदमी जो जॉब करता है या जो किसी
کام پہ اپنے آپ کو لگا لیتا ہے اس کی نیچرل خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں ترقی کروں. ترقی کرنا رائٹ بھی ہے اس کا, لیکن بدقسمتی سے انڈیا میں خصوصاً ایجنسیوں کے لیے ترقی کرنے کا جو ذریعہ بنایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ آپ مسلمز کو سفرنگز میں ڈالیں گے, جتنا زیادہ سے زیادہ آپ مسلمز پہ اتیاچار کریں گے, اتنا آپ کی ترقی کی سیڑھیاں بڑی آسانی سے کراس ہو جائیں گی. اب چونکہ یہ پرسپشن بنا ہے, یہ کیوں بنا ہے, یہ کیسے بن گیا, اس کی ایک الگ بحث ہو سکتی ہے, لیکن یہ پرسپشن بالکل ایجنسی لوگوں کے جو وہاں پہ کام کرتے ہیں دماغ میں بیٹھ گیا ہے کہ اگر ہم نے ترقی کے زینوں کو پار کرنا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے, مور اینڈ مور مسلم ینگ نوجوانوں کو لائیے, ان کو سفرنگز کرا لیجئے, ان کو مصیبتوں میں ڈال دیجئے, اس طرح سے آپ آسانی سے ترقی کر سکتے ہیں. تو وہی ترقی کرنے کی جو خواہش افسران کی مختلف ایجنسیوں کی بات ہے, اور سوال یہی لگاتار اٹھ بھی رہا ہے جب سے ہم نے اس پروگرام کا آغاز کیا ہے کہ ان افسران کو بھی اکاؤنٹیبل بنانا چاہیے جو اس طرح کے کیسوں میں نوجوانوں کو ملوث کرتے ہیں اور جھوٹے تمغے پانے کے لیے تمام چیزیں کرتے ہیں اور ان کے وہ بیشقیمتی سال برباد کر دیتے ہیں. طارق صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر جڑ گئے ہیں, رمیش ہیں مہاراشٹر سے, آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. رمیش بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ ہیلو جی آپ بولیے. جو ابھی سوال پوچھ رہے ہیں جموں کشمیر کی طرف سے. جی جی تو سنیے میڈم کہ میں جب سوال کرنا چاہتا ہوں جو جاوید ڈار جو کل شہید ہو گئے. جی ہیلو جی آپ طارق صاحب کے حوالے سے اگر کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. احمد ڈار صاحب سے ہی سوال کرنا چاہتے ہیں جموں کشمیر کے بارے میں. جی بتائیے. جو کل جاوید ڈار صاحب جو شہید ہو گئے. جی ہاں ایسا ہو رہا ہے. ہیلو بات تو سنیے. جی چلیے ہم اپنے اگلے کالر کی طرف بڑھیں گے اور فی الحال جو طارق صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے. طارق صاحب کیا جب آپ اپنی پچھلی زندگی کو دیکھتے ہیں اور جو 12 سال آپ نے وہاں گزارے اس میں کیا آپ کو سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی ہے کہ جب دراصل آپ کو کڈنیپ کیا گیا تھا, کیونکہ اسے کڈنیپ ہی کہا جائے گا, جب آپ کے پاس کوئی آپ کے اوپر اس طرح کے کوئی بھی گناہ جو ہے ثابت نہیں ہوئے, جس طرح سے آپ کو اٹھایا گیا تھا, آپ اپنی بیوی کو کلینک سے پک اپ کرنے کے لیے گئے تھے اور جا رہے تھے اور راستے میں یہ سب کچھ آپ کے ساتھ ہوا. وہ 12 سال جو آپ اپنی بچی سے نہیں مل پائے, اس کو دیکھ نہیں پائے, اس کو گود میں نہیں کھلا پائے, وہ تمام شفقت اور پیار جو ایک والد اپنی بیٹی کو دیتا وہ کچھ بھی آپ نہیں دے پائے ان 12 سالوں تک. کیا سب سے زیادہ افسوس آپ کو اس بات کا ہے؟ دیکھیے جب میں 10 نومبر 2005 کو اپنی ڈیوٹی مکمل کر کے آ رہا تھا ساؤتھ آف کشمیر سے, تو میری جو اہلیہ محترمہ تھی وہ اس وقت ایکسپیکٹ کر رہی تھی بیبی کو, تو وہ گائناکالوجسٹ کے پاس بیٹھی تھیں. تو انہوں نے مجھے فون کیا. فون پہ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں یہاں پہ ویٹ کر رہی ہوں, کیا میں جاؤں یا آپ کا ویٹ کروں. میں سری نگر سے آلموسٹ 10-12 کلومیٹر فاصلے پر تھا. تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھیے میں آپ کو 10-15 منٹ میں مل لوں گا, آپ 10-15 منٹ میرا ویٹ کر لیجئے. اس وقت میرے روحوں کو بھی یہ پتہ نہیں تھا جو میں یہ 10-15 منٹ بول رہا ہوں یہ منٹس will be converted into years. I have to wait for 12 long years to convert these minutes. تو جب میں آگے بڑھا, آگے بڑھتے ہی مجھے کچھ لوگوں نے پکڑ لیا. اس وقت میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے. جی. اور پھر جن انٹراگیشن کے مراحل سے ہمیں گزارا گیا وہ بہت دردناک ہے. آپ سنیں گے, میں اس لیے آج ویورز کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح لوگوں سے کنفیشنز لیے جاتے ہیں اور یہ جو اس کے بعد کورٹس میں پیش کیا جاتا ہے, یہ سب کیا ہوتا ہے. پہلے میں آپ کی انفارمیشن کے لیے ایڈ کر دوں, جموں کشمیر پولیس نے اسی وقت ان نون لوگوں کے خلاف کڈنیپنگ کا کیس رجسٹر کیا پامپور پولیس اسٹیشن میں. جب مجھے ریئلی کڈنیپ کیا گیا, مجھے کچھ لوگوں نے وہاں پہ میری گاڑی کو روکا, میرے گن جو ہی میں رکا انہوں نے میرے ماتھے پہ پسٹلیں رکھی, گنیں رکھی اور مجھے بلائنڈ فولڈ کر کے بنڈل کر کے گاڑی میں لے گئے. اس کے بعد ٹارچر کے مراحل آپ سن لیجئے. سب سے پہلے کیننگ کرتے رہے, مارتے رہے,
اس کے بعد دلی اسپیشل سیل میں لایا لودھی کالونی میں، جہاں پہ سب سے پہلے ٹانگیں پھیلانا، واٹر بورڈنگ کرنا، ناک سے پانی ڈال کے ایسا احساس دلانا جیسے میں ڈوب رہا ہوں، اور 3-4 لوگ جسم پر بیٹھ جاتے تھے، ہاتھ پاؤں باندھ دیتے تھے، اور جب اس سے تسلی نہیں ہوتی تھی تو کرنٹ جسم کے خاص حصوں میں چھوڑ دیتے تھے، وہ چارج پاس ہوتا تھا، آدمی بہت زیادہ تکلیف محسوس کرتا تھا، بے ہوش ہو جاتے تھے، اور بے ہوشی سے ہوش میں لانے کا طریقہ یہی رہتا تھا سر پہ کرنٹ لگانا، الیکٹروڈس لگانا، اور شوق سے آدمی کو دوبارہ جگا لینا۔ اتنا ہی نہیں، اس کے بعد جب ان کو اس سے بھی تسلی نہیں ہوتی تھی تو پوری رات کھڑا رکھتے تھے، سونے کی اجازت نہیں، گردن میں لوہا لگانا، ٹانگوں میں لوہا باندھ لینا، اس کے بعد بالکل کھڑا رکھنا، اور 2 آدمی ڈیوٹی پہ لگائے جاتے تھے کہ اتنی پٹائی کے بعد یہ آدمی رات بھر کھڑا رہے، سو نہ پائے اور یہ نیند نہ کر پائے، اس کے بعد یہ بیٹھ نہ پائے، اور یہ انشور کرنا ہے کہ اس آدمی کو کسی بھی طرح کی کوئی جسمانی سہولیت نہ ملے۔ پھر اس سے بھی ورسٹ کیا ہوا، ان نے میرے پجامے کو باندھ لیا، ٹراؤزرز کو نیچے سے، اور اوپر سے چوہے ڈال دیے۔ جب چوہے ڈال دیے تو ان چوہوں نے جب ٹانگوں کو کاٹ لیا تو وہ درد جو تھا آج بھی جب یاد آ جاتا ہے تو رونکڑے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اتنی ہی تکلیف پہ بس نہیں کیا، اب دیکھ لیجئے جو میں آپ کو کہہ رہا تھا پہلے ہی کہ یہاں پہ مسلم سفرنگز کے ساتھ ترکی کو جوڑ لیا گیا ہے۔ اب دیکھ لیجئے مسلم فیلنگز کو کیسے ہرٹ کیا جاتا ہے۔ اسپیشل سیل دلی لودھی کالونی میں سور کو لایا گیا، اور سور کے 2 بچے لائے پگلیٹس کو، اور ان کو میرے جسم سے رب کرایا جاتا تھا۔ یہ اس لیے کرا جاتا تھا کیونکہ مسلمز کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ سور کو ناپسند کرتے ہیں، لہٰذا ان کی باڈی کو رب کرو سور کے ساتھ تاکہ ان کو یہ لگے کہ ہم نے ان کے سینٹیمنٹس کو ہرٹ کیا۔ تو یہ جب آدمی جاتا ہے پیچھے کی طرف دیکھتا ہے، اس کے بعد سٹریچنگ آف لیگز، ٹارچر کی وہ قسمیں جو میں بیان بھی نہیں کر سکتا ہے، never disclosed it to my family and friends, and I don't want to disclose it to everybody because it is very difficult to disclose. ایون آج بھی اگر یاد آ جاتا ہے تو رونکڑے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جب ہم ان آفیسرز کو پوچھتے تھے کہ بھائی آخر ہمیں یہ بتا ہمارا قصور کیا ہے، میں نے یہاں تک کیا، ہم کورٹ میں گئے، کورٹ میں ہم نے جج صاحب سے کہا کہ you conduct a narco analysis test on me, if I am guilty I should be punished, I should be hanged, بٹ کچھ تو کر لیجئے جس سے میں اپنی بے گناہی ثابت کروں۔ اب دیکھ لیجئے نارکو انالیسس ٹیسٹ بھی ہوا، اس نے مجھے بے گناہ ثابت کیا۔ جب میں وہاں پہ سے بھی بے گناہ ثابت ہوا، کورٹ میں اس کو ایویڈنس کے لیے پیش ہی نہیں کیا گیا، جج صاحب سے یہ کہا گیا جی اس میں کچھ نہیں نکلا، یہ انوسینٹ ہی نکلا اس میں، سو اٹ از ناٹ پارٹ آف آور ایویڈنس۔ بٹ لک ایٹ دا تھنگس، ہمیں وہ کیسٹ نہیں ملی، لیکن وہ کیسٹ جو سیلڈ اینڈ سٹیمپڈ کورٹ میں جمع ہوئی اس کو سٹار نیوز نے ٹیلی کاسٹ کر لیا۔ جب ہم اگلی بار کورٹ میں گئے، بابو لال کی کورٹ تھی اس وقت 30 ہزاری میں، ہم نے ان سے پوچھا ہمیں یہ بتایا جائے جب یہ آڈیو ویڈیو کیسٹ ہمیں نہیں ملی ایز ایکیوزڈ، یہ آپ نے سیل اینڈ سٹیمپڈ رکھی ہے کورٹ میں، یہ سٹار نیوز کے پاس کہاں سے پہنچ گئی اور انہوں نے ٹیلی کاسٹ کہاں سے کر لیا؟ اس کے بعد انہوں نے ایک لیٹر لکھا شو کاز نوٹس سٹار نیوز کو، اور پھر اس کے بعد اس کا کیا ہوا آج تک ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ طارق صاحب جو آپ نے بیان کیا ہے اور جو تکلیف جن تکالیف سے آپ گزرے ہیں، وہ جو آپ نے ایک ایک چیز جو ہے وہ یہاں پر بتائی ہے، ظاہر سی بات ہے وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے، اور شاید اس تکلیف کا 1% بھی اور 1 سیکنڈ کے لیے بھی اگر ہم سوچیں کہ خود ہمارے پر گزرے تو شاید ہم اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتے، اور آپ نے وہ سالوں تک سہا ہے تو یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ اور کیا کیا ہوا ہوگا، اور ظاہر سی بات ہے وہ تمام چیزیں ابھی بھی آپ کو پریشان کرتی ہوں گی، ہو سکتا ہے کہ آپ کی راتوں کی نیندیں چلی جاتی ہوں گی اور وہ تمام منظر جو ہے وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آتا اور جاتا رہتا ہوگا۔ وقت کی کمی ہے، میں آپ سے چاہتی ہوں کہ آپ فی الحال جو ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ ان سے کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا آپ کا میسج ہوگا ان تمام لوگوں کے لیے جو ابھی آپ کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، میں سب سے پہلے تو ویورز کو یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ جہاں پہ بھی ہیں کوشش یہ کریں کہ یہ جو پرسپشن انڈیا میں خصوصاً عام ہو رہا ہے
کہ مسلمز کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، اس پہ آپ جہاں پہ بھی ہے اپنا کام کر لیجئے. آپ پہلے سوچ مت بنائیے، جو کہ میڈیا میں بھی ایک سیکشن ہے، وہ جو ہی کوئی کسی کو ایکیوزڈ بناتے ہیں تو اس کو وہ کنوکٹ بھی کر دیتے ہیں، سزا بھی دے دیتے ہیں، ساری ایویڈنس کو پروو بھی کر دیتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی سپیس ہی نہیں رکھتے. اس کو زمین میں اتنا دسا دیتے ہیں نیچے کہ اس کی آواز تک اوپر نہیں آتی. تو ویورز سے میں یہی گزارش کروں گا کہ یہ پرسپشن آپ چینج کرنے میں اپنا رول پلے کر لیجیے. وی آر ہیومنز لائک اینی ادر ہیومن جو ہے آن ارتھ، آن دا پلانٹ وچ وی آر لیونگ. تو ہماری بھی فیلنگس بھی وہی ہے. ہمیں چاہتے ہیں ہم کہ آپ اپنا رول پلے کر لیجئے، تاکہ جو انجسٹس ہو رہی ہے، چاہے کشمیر میں ہو رہی ہے، چاہے انڈیا میں کہیں پہ بھی ہو رہی ہے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے آپ ایز ہیومنز آگے بڑھیے اور اس کو روک لیجئے. اور ایسے ایلیمنٹس کو جو اپنی ترکیز کے لیے، اپنے پروموشنز کے لیے لوگوں کو ٹارگٹ بناتے ہیں، ان کو اکاؤنٹیبل بنانے کے لیے پریشر بلڈ اپ کر لیجئے، تاکہ ان کو بھی 10 بار سوچنا پڑے کہ ہمیں بھی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی اگر ہم نے کسی بے گناہ انسان کو سزا دلانے کے لیے. میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے، بہت چند الفاظ میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں، کیا ابھی بھی آپ کو ہندوستان کے آئین پر بھروسہ ہے؟ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی کیا آپ کو ہندوستان کے آئین پر بھروسہ ہے؟ کیونکہ دیر سے ہی صحیح، آخر میں ہی صحیح، انصاف آپ کو وہیں سے ملا ہے. دیکھیں، اگر کسی آدمی کو 12 سال جیل رکھنے کے بعد یہ بولا جائے کہ آپ آزاد ہیں، اس کو انصاف کہتے ہیں، then I'm sorry, injustice has to change its form. and پھر injustice کس کو کہیں گے؟ What I would like to do, I would like to communicate about the constitution. I don't know, I have not read it thoroughly. اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے مجھے نہیں پتا. بٹ یہ چیز میں ضرور کہوں گا کہ اگر یہی چلتا رہا، اگر جسٹس کی یہی فارمیشن آگے رہی، تو آنے والے دنوں میں آدمی کبھی بھی جسٹس پہ بھروسہ نہیں کرے گا. بالکل، ہم آپ کے جذبات کو سمجھ سکتے ہیں، آپ کے احساسات کو سمجھ سکتے ہیں. 12 سال جو آپ نے گزارے، ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے لیے انصاف کی جو ڈیفینیشن ہے وہ بھی شاید اب چینج ہو چکی ہے. بہت شکریہ طارق صاحب، آپ ہمارے ساتھ جڑے، آپ نے قیمتی وقت ہمیں دیا، اور اپنے وہ جذبات، احساسات جن کو آپ نے ڈھک کر، چھپا کر رکھا ہوا تھا، کسی کے سامنے ابھی تک بیان نہیں کیا تھا، وہ آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیے. بہت شکریہ. آج کے ہمارے اس پروگرام میں بس اتنا ہی. پیر کی رات 8:30 بجے پھر سے ہوگی آپ سے ملاقات، ایک ایسی ہی دکھ بھری، ایک اور ایسی داستان کے ساتھ.